میں ایک لیڈی ڈاکٹر ہوں اور ایک میٹرنٹی ہوم میں نوکری کرتی ہوں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ خواتین کی مناسب دیکھ بھال کریں اور ڈلیوری ہونے پر ماں اور بچہ دونوں خیریت سے اپنے گھر چلے جائیں۔ انتہائی دیکھ بھال کے باوجود کبھی کبھار کوئی کیس بگڑ بھی جاتا ہے جسے ہمیں بڑے اسپتال ٹرانسفر کرنا پڑ جاتا ہے۔ کیس بگڑنے میں زیادہ تر خواتین کا ہی قصور ہوتا ہے۔ وہ ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل نہیں کرتی، دوائیاں پابندی سے نہیں لیتی۔ غذا پر کچھ خاص توجہ نہ ہونے پر کیس کو بگڑنا ہی ہوتا ہے۔ ہم خواتین کو ڈراتے بھی ہیں تاکہ وہ اپنے اوپر دھیان دیں۔ اچھی غذا سے خون کی کمی نہیں ہوتی۔ اس روز اسپتال میں کوئی کیس نہیں آیا تھا۔ میں اپنی ڈیوٹی پر تھی۔ فارغ بیٹھنے کی وجہ سے وقت تھا کہ گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، اس لیے وقت گزاری کے لیے میں اپنا پسندیدہ ڈائجسٹ پڑھ رہی تھی۔ گرمی کے دن تھے۔ میں کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی اور مجھے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے لگ رہے تھے۔ حیدرآباد کی یہی خاص بات ہے کہ یہاں دن کتنا ہی گرم کیوں نہ ہو، رات ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس شہر میں گرمیوں میں چھت پر سونے کا رواج عام ہے۔ میں دوسری منزل پر تھی، لیکن کھڑکی سے سڑک کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ سڑک پر سناٹے کا راج تھا۔ گھنٹہ آدھ گھنٹہ گزرنے پر کوئی گاڑی یا رکشہ وغیرہ گزرتا نظر آ جاتا تھا، اور میں خود کو بیدار رکھنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ اچانک ایک رکشہ اسپتال کے گیٹ پر آ کر رکا۔ ایک پولیس والا کسی عورت کو سہارا دیتا ہوا گیٹ سے اندر داخل ہوا۔ عورت کو دیکھتی میں سمجھ گئی ڈلیوری کیس ہے۔ کچھ دیر میں اسپتال میں اپنی انٹری کی خانہ پوری کرا کے وہ کانسٹیبل عورت کو اوپر لے آیا۔ عورت بڑی تکلیف میں دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے ڈائجسٹ کو ٹیبل پر رکھا اور اپنی ساتھی نرس کو اشارہ کیا کہ وہ عورت کو کمرے میں لے جائے۔ ایک سادہ پرچے پر کچھ دوائیاں اور ضروری سامان لکھ کر کانسٹیبل کے حوالے کیا، جس کا نام معراج تھا۔ یہ چیزیں فوراً لے آئیں۔ جی بہتر، کانسٹیبل معراج پرچہ لیتے ہوئے بولا۔ اسپتال کے گیٹ کے پاس ہی میڈیکل سٹور تھا۔ وہ سامان جلدی سے لے آیا۔ اس عورت کا نام روبینہ تھا۔ وہ پسینے میں نہائی ہوئی اور سخت تکلیف میں دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے اپنے فرائض سر انجام دینا شروع کر دیے۔ پھر ایک گھنٹے کے بعد میرے ہاتھوں میں ایک عجیب و غریب بچہ تھا۔ ایسا بچہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی دو آنکھوں کے بجائے ایک آنکھ ماتھے پر تھی۔ بیچ سر میں ایک چھوٹا سا سینگ ابھرا ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر ایسے مسکرایا تھا جیسے کوئی سمجھدار بچہ ہو۔ حیرت انگیز طور پر وہ ذرا بھی نہیں رویا۔ مجھے حیران و پریشان دیکھ کر اس نے زوردار قہقہ لگایا۔ میں سمجھی کہ کوئی نرس ہنسی ہے۔ میں نے اپنی ساتھی دونوں نرسوں کو دیکھا، وہ بھی حیرانی سے بچے کو دیکھ رہی تھیں۔ ان کا قہقہ لگانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ پھر بھی میں نے ان سے پوچھا، یہ قہقہ کس نے لگایا ہے؟ اس بچے نے ہی لگایا ہے، نرس شیلا نے گھبراتے ہوئے کہا۔ یہ کیسا بچہ ہے؟ نرس شگفتہ نے کہا۔ میں خود حیران ہوں، ایسا بچہ میں نے پورے کیریئر میں نہیں دیکھا، میں نے خوف سے لرزتے ہوئے کہا۔ اکثر ہمارے پاس ایسے کیسز ہوتے رہتے ہیں جن میں کسی بچے کی ٹانگیں جڑی ہوتی ہیں، کسی بچے کے دو دھڑ ہوتے ہیں، کسی بچے کے ہاتھ جسم سے جڑے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے بچے کچھ وقت جی کر انتقال کر جاتے ہیں، مگر اس طرح کا بچہ میں نے پہلی بار دیکھا تھا، اس لیے خوف آنا فطری تھا۔ میرے ساتھ جو نرس تھیں وہ بھی بڑی بری طرح خوف زدہ تھیں۔ اب کیا کریں؟ نرس شگفتہ نے کہا۔ میں اس کے باپ سے بات کرتی ہوں۔ بچے کو لے کر میں کمرے سے باہر آئی۔ مجھے گھبرایا ہوا دیکھ کر اس کا گھبرا جانا فطری تھا۔ بولا پکا میرے پاس آیا۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، خیریت ہے نا؟ اس نے پوچھا۔ بچے کی ماں خیریت سے ہے، لیکن میں کہتے کہتے رک گئی۔ لیکن کیا ہوا، خیریت سے ہے نا؟ معراج نے پوچھا۔ بچہ کیسا ہے؟ میں سوچ میں پڑ گئی، اسے کیسے بتاؤں کہ اس کے یہاں کیسے عجیب و غریب بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ میری مسلسل خاموشی پر معراج کے چہرے پر پریشانی سے گہری لکیریں بنتی جا رہی تھیں۔ میں واپس روم میں گئی اور ایک نرس کو اشارے سے بچہ باہر لانے کو کہا۔ نرس کے بچے کو لانے پر معراج لپک کر اس کی طرف آیا، لیکن جیسے ہی اس کی بچے پر نظر پڑی وہ گھبرا کر پیچھے ہو گیا۔ اس کا دماغ معاف ہو گیا تھا، وہ کبھی مجھے اور کبھی بچے کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر تک اس کی یہی حالت رہی، پھر اس نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ اس طرح رونے پر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا اور میں ہمت کر کے اس کے قریب گئی اور اس کو دلاسا دینے کی غرض سے بولی، ہمت سے کام لو معراج، اس میں تمہارا کیا قصور ہے؟ سارا قصور میرا ہی ہے ڈاکٹر صاحب، وہ جیسے پھٹ پڑا۔ تمہارا قصور؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں ڈاکٹر صاحبہ، یہ قدرت نے مجھے سزا دی ہے۔ کس بات کی سزا؟ میں نے پوچھا۔
میرے برے اعمال کی سزا۔ پولیس کے محکمے میں آنے کے بعد میں خود کو ناخدا سمجھ بیٹھا تھا۔ ملزمان سے دوستانہ رویہ، کمزور اور بے گناہ لوگوں پر تشدد کر کے رقوم بٹورنا میرا مشغلہ بن گیا تھا۔ میرے افسر بھی مجھ سے اس لیے خوش تھے کہ میں ان کو کما کر دے رہا تھا، اور کما کر دینے والے اہلکار افسران کی نگاہوں میں داد و تحسین پاتے ہیں۔ یہی میرے ساتھ بھی تھا۔ افسران کا منظور نظر بن کر میں کوئی ایسا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا کہ جس میں مال حاصل ہو۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میری پولیس میں نوکری لگی تھی، میری ڈیوٹی ایک چوک پر رات میں لگی تھی۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ سڑک سنسان پڑی تھی۔ ایسے میں ایک نوجوان کا وہاں سے گزر ہوا۔ میں نے اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ میرے پاس آیا اور حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس وقت کہاں سے آ رہے ہو؟ جی میں کراچی سے آ رہا ہوں، اس نے بتایا۔ اچھا، کراچی سے آ رہے ہو؟ بس کا ٹکٹ ہے تمہارے پاس؟ میں نے ذرا روب سے کہا۔ ٹکٹ؟ بس والے ٹکٹ کہاں دیتے ہیں، ویسے ہی پیسے لے کر رکھ لیتے ہیں، اس نے بتایا۔ مجھے تو بہت ہوشیار لگتا ہے، جلدی سے بتا، چوری کرنے کا ارادہ کر کے گھر سے نکلا ہے نا؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ میں چور نہیں ہوں، وہ بوکھلا گیا۔ تو چور نہیں ہے، پھر اتنا گھبرا کیوں رہا ہے؟ بول، کیوں گھبرا رہا ہے؟ میں زور سے چیخا۔ میرے چیخنے پر وہ سہم گیا۔ میں نے اس کے سہم جانے کا فائدہ اٹھا کر اس کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ اس کی دونوں جیبوں سے کچھ خاص رقم برآمد نہ ہو سکی، صرف 50 روپے ہی نکلے۔ بقول تیرے کراچی سے آ رہا ہے اور تیری جیب سے یہ رقم برآمد ہوئی ہے، صحیح بتا، تو چوری کرنے کے ہی نکلا ہے نا؟ میں سچ بتا رہا ہوں، کراچی میں ایک میت میں شرکت کرنے گیا تھا، اور جو رقم لے کر گیا تھا وہ اتنی زیادہ نہیں تھی کہ جو بچ جائے تھے۔ اب اس سے پہلے کہ میرا دماغ گھومے، میری نظروں سے دور ہو جا، ورنہ میں تجھے لاک اپ میں جا کر بند کر دوں گا، میں نے غصے سے کہا۔ وہ میرے پیسے، اس نے اپنے 50 روپے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ابھی جا رہا ہے یہاں سے یا چوری کے مقدمے میں لاک اپ میں بند کر دوں، میں نے گھرتے ہوئے کہا۔ میرے غصے سے گھرنے پر وہ گھبرا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کے اس طرح بھاگنے پر میری ہنسی چھوٹ گئی، جسے میں نے بڑی مشکل سے روکا۔ وہ مجھے ہنستا دیکھ کر پلٹ سکتا تھا اور میری پہلی بونی کو مانگ لیتا۔ میرے سینئر ساتھیوں نے مجھے اچھی طرح سمجھایا ہوا تھا کہ جب بھی کسی سے پیسے نکلوانے ہو تو اپنے لہجے کو سخت بنا لو، جتنا غصہ کرو گے اتنی جلدی پیسہ زیادہ اور جلدی نکلے گا۔ اگر چہرے پر مسکراہٹ آئی تو پھر سمجھ لو کہ تم نے سامنے والے پر جتنا روب ڈالا ہے وہ سب ختم اور تم سے فری ہونے پہ کی کوشش کرے گا۔ لہٰذا اگر پیسہ پیدا کرنا چاہتے ہو تو پھر کسی کو فری ہونے کا موقع مت دو، پھر دیکھو کتنا پیسہ ہوتا ہے۔ میں نے اپنا لہجہ سخت کر کے 50 روپے اس سے پیدا کر لیے تھے۔ پہلی بنی ہونے پر میں بہت خوش ہوا تھا۔ اب میرا یہ معمول بن گیا تھا، میری جہاں بھی ڈیوٹی لگتی لوگوں کو بہانے سے تنگ کر کے ان کی جیبوں سے رقم نکلواتا تھا۔ میں خود بھی تھانوں میں دیکھ رہا تھا کہ دوسرے اہلکار کس طرح لوگوں پر ظلم کر کے رقم نکلواتے ہیں۔ طرح طرح سے ان پر تفتیش کے نام پر تشدد کیا جاتا ہے۔ ان کے عزیز رشتہ دار انہیں تشدد سے بچانے کے لیے نہ جانے کہاں سے رقم اکٹھی کر کے پولیس اہلکاروں کو رشوت کے طور پر دیتے ہیں۔ جن کی تھانے سے باہر ڈیوٹی لگتی ہے وہ مختلف کاروباری لوگوں اور راہگیروں کو تنگ کر کے ان سے رقم نکلواتے ہیں۔ یہ سب باتیں مجھے پتہ چلنے پر میرا دل بھی بہت سخت ہو گیا تھا۔ میں کسی پر بھی رحم نہیں کھاتا تھا، صرف پیسے پر میرا زور ہوتا تھا۔ اس پیسے میں کچھ حصہ میرے سینئر کا بھی ہوتا تھا۔ آہستہ آہستہ میں سمجھ گیا سب کو رقم دینے کی ضرورت نہیں، صرف اپنے افسر کو خوش رکھو، باقی ساتھیوں کو چائے پر ٹرکا دو۔ یہی ان کی اوقات ہے۔ غلط کام پر جب پکڑ نہ ہو تو انسان کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ یہی میرے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ میرے افسر مجھے ایسی جگہ پر ڈیوٹی لینے لگے جہاں پر پیسے کی زیادہ بارش ہو رہی تھی۔ ناجائز کمائی جب آتی ہے تو وہ اپنے واپسی کا راستہ بھی نکال لیتی ہے۔ جوا، شراب، بازاری عورتوں سے تعلقات رکھنا جیسی برائیاں مجھ میں آتی چلی گئیں۔ دوستوں کے ساتھ کھانے پینے، عیاشی کی محفلیں جمانا معمول بن گیا تھا۔ میرے عزیز رشتہ دار بھی مجھے رشک بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے کہ میں معمولی سپاہی ہو کر خرچ اس طرح کرتا ہوں جیسے کوئی رئیس زادہ ہو۔ جب لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ میں اتنا خرچ کیسے کرتا ہوں تو میرا سر فخر سے بلند اور گردن اکڑ جاتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے میرے گردن میں سریا آ گیا ہو جو گردن کو سیدھا رکھے گا۔ یہ سب اوپر کی کمائی کا کمال ہے، میں کہتا۔ ارے بھائی، کیا تم اوپر کی کمائی لیتے ہو؟ وہ مجھے حیرت سے دیکھتے۔
کیا کروں، مہنگائی اس قدر ہو گئی ہے کہ اوپر کی کمائی کے بغیر گزارا نہیں ہے، میں فخر سے کہتا۔ دن بہت اچھے گزر رہے تھے، اوپر کی کمائی سے جیب ہر وقت نوٹوں سے بھری ہوئی تھی، اس لیے گھر میں کوئی فکر و فاقہ نہیں تھا۔ میرے آئے دن کے فضول قسم کے خرچوں سے تنگی آنے لگی تھی۔ خوش آمدید دوستوں کے اکسانے پر میں آئے دن مخصوص جگہوں پر عیاشی کی محفلیں منعقد کرنے لگا تھا۔ ان محفلوں میں دل کھول کر خرچ کرتا، جس سے میری جیب خالی رہنے لگی تھی۔ دوستوں کا بھی خاصا مقروض ہو گیا تھا، مگر میں پریشان پھر بھی نہیں تھا، کیونکہ اوپر کی کمائی میں اکثر ایسے مواقع بھی آ جاتے تھے کہ میں اپنا سارا قرضہ چند دنوں میں چکا دیتا تھا، اس لیے مجھے دوستوں سے پھر نیا قرضہ مل جاتا تھا۔ دوستوں کے قرضہ دینے سے انہیں یہ فائدہ تھا کہ وہ میری محفلوں میں کھل کر مفت میں عیاشی کر لیتے تھے، اور میں انہیں اس لیے مفت میں عیاشی کرا دیتا تھا کہ وہ میری خوشامد اور جھوٹی تعریفیں کرنے میں بڑی ماہر تھے۔ ان کے منہ سے اپنی بے جا تعریفیں سن کر میرا سر فخر سے اور غرور سے تن جاتا تھا۔ انہی دنوں میں دوستوں کا خاصا مقروض ہو گیا، جو بونی ہو رہی تھی اس کا زیادہ حصہ قرض چکانے میں صرف ہو رہا تھا۔ میری افسر کو پیسے میں حصہ نہ ملنے وہ بھی مجھ سے روٹھا روٹھا سا رہنے لگا تھا۔ مجھے اس بات کا احساس تھا اور میں پوری کوشش میں تھا کہ کہیں سے پیسے کا آسرا آ جائے تاکہ افسر کو خوش کر دوں، ورنہ وہ میری ایسی جگہ ڈیوٹی لگا دیتا جہاں بالکل بھی پیسہ نہ مل سکے۔ ایسا ہو جانے پر میرے لیے عیاشی تو دور کی بات، گھر کا خرچہ چلانا بھی مشکل ہو جاتا، اور پھر ایک دن مجھے موقع مل ہی گیا۔ ہوا یہ کہ ایک اسپتال سے کچھ فاصلے پر میری ڈیوٹی تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ ایک شخص کو میں نے موٹر سائیکل پر آتے دیکھا۔ اسے دیکھ کر میں نے اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ اس نے گاڑی روک دی۔ اس وقت کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے ذرا روب سے کہا۔ میں گھر سے آ رہا ہوں اور وہ جو سامنے اسپتال ہے اس میں جا رہا ہوں، اس نے بتایا۔ مجھے تو تم چور دکھائی دے رہے ہو۔ چور؟ یہ آپ کیسی بات کر رہے ہو؟ کیا میں شکل سے آپ کو چور دکھائی دیتا ہوں؟ اس نے غصے سے مجھے دیکھا۔ اس کا غصے سے مجھے دیکھنا ایک آنکھ نہیں بایا تھا، کیونکہ عوام کو غصے سے دیکھنا ہم پولیس والوں کا کام ہے۔ اگر عوام نے ہمیں غصے سے دیکھنا شروع کر دیا تو ہم پولیس والے پیسہ پیدا کس طرح کر سکیں گے؟ اس کا فیصلہ ابھی ہو جائے گا، تلاشی دو، میں نے کڑک کر کہا۔ اس نے اپنے ہاتھ اوپر کر لیے۔ میں نے اس کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ کچھ کاغذ اور 25,000 روپے کی رقم کے سوا جیب سے کچھ نہ نکلا۔ کہاں سے یہ رقم لے کر آ رہے ہو؟ کسی کو لوٹا ہے تم نے؟ میں نے تیز آواز میں کہا۔ میں نے کسی کو نہیں لوٹا، وہ بولا۔ پھر اتنی رقم رات کے جیب میں ڈال کر کیسے گھوم رہے ہو؟ میں نے طنز کیا۔ یہ رقم میں اپنے دوست کاشف سے ادھار لے کر آیا ہوں۔ میری بیوی کی آپریشن سے ڈیلیوری ہونی ہے۔ اگر میری بیوی کا بر وقت آپریشن نہ ہوا تو پیدا ہونے والے بچے اور بیوی دونوں کی جان کو خطرہ ہے۔ کہانیاں گھڑ لینے میں تم چور چکوں کا جواب نہیں ہے۔ میں نے اپنے ہاتھوں میں 25,000 کی رقم کو للچائی نظروں سے دیکھا۔ اس رقم میں سے کچھ رقم میرے اپنے افسر کو دے دینے میں اس کی ناراضگی دور کرنے کے لیے کافی تھی۔ نہیں، میں چور نہیں ہوں، وہ بولا۔ اچھا، اب تم مجھے بتاؤ گے کہ تم چور نہیں ہو؟ میرا اندازہ بالکل غلط ہے۔ میں نے اچھے چوروں کا دماغ درست کر کے رکھ دیا ہے۔ پھر تم کس کھیت کی مولی ہو؟ ابھی تھانے کے ڈرائنگ روم کی سیر کرواؤں گا نا، تو پھر تم سب کچھ فر بولنے لگو گے کہ یہ رقم تم کہاں سے چرا کر لائے ہو۔ میں نے کہا، میرا یقین کریں، میں سچ بول رہا ہوں۔ میری بیوی کی طبیعت بہت خراب ہے، مجھے یہ رقم فوری طور پر اسپتال میں جمع کروانی ہے۔ وہ گڑ گڑایا۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ تم سچے ہو، تمہارا دماغ درست کیے بغیر گزارا نہیں ہے۔ میں نے فوراً ریوالور نکال کر تان لیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ گھبرایا۔ تو مجھے جھوٹا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ میں اس وقت تیرے سر کا نشانہ لے کر گولی چلاؤں گا اور تیرے مرنے پر تیری لاش سامنے گندے نالے میں اس میں پھینک دوں گا۔ میں نے غصے سے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا، نہیں، ایسا نہیں کرنا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ وہ التجا کرنے لگا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی مجھے جھوٹا ثابت کرنے کی؟ آج تک میرے کسی افسر نے مجھے جھوٹا نہیں کہا۔ تو کیا میرے افسر سے بھی بہت بڑا ہے؟ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے جانے دیں۔ میری بیوی اسپتال میں میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ جاؤ، اپنی بیوی کے پاس چلے جاؤ، اور یہ بات ذہن میں رکھنا، آئندہ کبھی کسی پولیس والے کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، لیکن دوسرا پولیس والا تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں نے ایسے کہا جیسے اس پر احسان کر رہا ہوں۔ جی، وہ میرے پیسے؟ اتنی بدتمیزی کرنے پر پیسے لینے کی توقع رکھتا ہے؟ زندہ رہنے کے لیے چپ چاپ چلا جا اور پیسوں کو بھول جا۔
نہیں، ایسا ظلم نہ کریں، میں بڑی مشکل سے پیسے لے کر آیا ہوں، کہیں اور سے اتنی جلدی پیسے ملنے کی امید بھی نہیں ہے۔ وہ میرے پاؤں میں پڑ گیا اور گڑ گڑانے لگا۔ اس کے گڑ گڑانے سے مجھے یہ شخص سمجھنے میں آسانی ہو گئی تھی کہ وہ اثر و رسوخ والا شخص نہیں ہے، ورنہ وہ مجھے دھمکیاں دینے لگتا یا میرے اوپر شکایت کر کے اپنی رقم وصول کر لیتا۔ اس پر مجھے بہت ترس آ رہا تھا، لیکن میں مجبور تھا، مجھے بھی رقم کی اشد ضرورت تھی۔ میں کسی بھی طرح سے یہ آئی رقم اسے لوٹانا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اسے اپنے پاؤں پر پڑتا دیکھ کر اسے زور سے ٹھوکر ماری۔ وہ پیچھے کی طرف الٹ گیا۔ ریوالور کا رخ میں نے اس کی طرف رکھ دیا۔ میں ابھی فائر کھولنے ہی والا تھا کہ وہ سمجھ گیا کہ میں کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اس لیے وہ چلایا، خدا کے لیے گولی نہیں چلانا۔ نہیں، گولی چلانے پڑے گی تو اس طرح باز نہیں آئے گا، میں نے غصے سے کہا۔ میں چلا جاتا، اگر میری بیوی کی زندگی ہوئی تو وہ ضرور بچ جائے گی، اور اگر اس کی زندگی نہیں ہوئی تو مر جائے گی۔ اس نے اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، اب آئے نا اپنی اوقات میں، موت کے سامنے اچھے اچھے لوگ سنبھل جاتے ہیں، تو بھی انہی لوگوں میں سے ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے اس وقت دل ہی دل میں بڑی خوشی ہو رہی تھی، کیونکہ اسے مارنے کی ایکٹنگ کام میں آ گئی تھی۔ میں نے سنا تھا رات میں پولیس والے عوام کو لوٹ لیتے ہیں، مزاحمت کرنے پر گولی مار کر ہلاک کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ آج میں نے اس کا ثبوت اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنی گاڑی سٹارٹ کر کے چلا گیا۔ 25,000 کی رقم جیب میں آ جانے پر میں بہت خوش تھا اور سوچ رہا تھا کہ جلدی سے ڈیوٹی کا وقت ختم ہو اور میں گھر چلا جاؤں۔ 2 گھنٹے میں نے بڑی بے چینی میں گزارے اور اپنے ساتھی کے آنے پر میں اپنی ڈھیلی پینٹ کو درست کرتے ہوئے گھر کو روانہ ہو گیا۔ جب میں اسپتال کے پاس سے گزرا، وہاں میں نے ایک ایمبولینس کے پاس خواتین کو روتے ہوئے دیکھا۔ وہ بری طرح رو رہی تھیں۔ اسپتال کے وارڈ بوائے کسی خاتون کو اسٹریچر پر اٹھا کر ایمبولینس کی طرف لے کر آ رہے تھے۔ ان کے ساتھ وہ شخص بھی تھا جس سے میں نے 25,000 کی رقم لوٹی تھی۔ اسے دیکھ کر میرا وہاں رکنا مشکل ہو گیا اور میں تیز تیز قدم بڑھاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ مجھے خطرہ تھا کہ ان عورتوں کو پتہ چلنے پر ان کا سارا غصہ مجھ پر آ سکتا تھا۔ شام گئے، جب میری ڈیوٹی پر واپسی ہوئی تو میں سخت خوف زدہ تھا۔ رات جس بے رحمی کا میں نے مظاہرہ کیا تھا، یہ سچ ہے کہ پولیس کانسٹیبل بن جانے پر ہم لوگوں میں تکبر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ انسان کو انسان نہیں سمجھتے، ان سے رویہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے کوئی حقیر سی شے ہو۔ اپنے افسران کے سامنے ہمیں ایسے بن جاتے ہیں جیسے معمولی سے چوہے ہوں۔ میں اپنے افسر کا سامنا کرتے ہوئے ڈر رہا تھا کہ کہیں اس شخص نے رات کے واقعے کی شکایت نہ کر دی ہو۔ میرے اس اقدام سے ایک حاملہ عورت کی ہلاکت ہو گئی تھی۔ وہ بر وقت اسپتال میں پیسے جمع کرا دیتا تو شاید اس کی بیوی کی ہلاک نہ ہوتی۔ ڈر اور خوف کی حالت میں جب میں اپنے افسر کے سامنے گیا تو وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے معراج، آج بڑے گھبرائے ہوئے ہو، طبیعت وغیرہ تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں، طبیعت ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے 25,000 کی رقم اپنے افسر کے سامنے رکھ دی۔ وہ اتنی زیادہ رقم دیکھ کر چونکا۔ میں نے رات کا واقعہ بیان کر کے جب اپنے ڈر اور خوف کا ذکر کیا، میرے افسر نے زوردار کہہ لگایا، پولیس والے ہو کر ڈرتے ہو؟ تم کیسے پولیس والے ہو؟ شیر بنو شیر۔ میں نے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا ہے نا، اس لیے ڈر رہا ہوں۔ میں نے کہا، میں تمہاری ڈیوٹی آج کہیں اور لگا دیتا ہوں، اور کچھ معاملہ ہوا بھی تو میں سنبھال لوں گا، تمہیں کسی بھی قسم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ افسر نے 25,000 کی رقم میں سے اپنا حصہ نکال کر رکھ لیا۔ میں جب تھانے سے جانے لگا تو ایک بار پھر افسر نے میرے کندھے پر زور سے تھپکی دی۔ پولیس والے ہو، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح کے نہ جانے کتنے واقعات آئے دن ہوتے رہتے ہیں، لیکن کوئی شکایت کرنے اس لیے نہیں آتا کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کی شکایت کا کوئی ازالہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ نئے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ میرے افسر نے سچ ہی کہا تھا، واقعی وہ شخص میری شکایت کرنے کو نہیں پہنچا تھا، اس نے صبر کر لیا تھا۔ اس کے نہ آنے پر میں بھی مطمئن ہو گیا تھا اور اپنی کارروائیوں کو ختم کرنے کی بجائے جاری رکھا۔ 1 سال گزرنے پر میری بیوی کے بچے کی ولادت ہوئی۔ میں بچے کو دیکھ کر ڈر گیا۔ وہ بچہ ہو بہو ایسا ہی تھا، چند گھنٹے جی کر مر گیا۔ میں نے اس بات کا زیادہ نوٹس نہ لیا۔ جب دوسرا اور تیسرا بچہ بھی ایسا ہی ہوا تو مجھے زبردست جھٹکا لگا اور میں نے اس شخص کی تلاش شروع کر دی، کیونکہ مجھے اب یہ احساس ہو چکا تھا کہ اس شخص نے مجھے بد دعا دی ہے۔ جب بھی میرے گھر کے ایسے بچوں کی ولادت ہو رہی ہے، میں اس شخص سے اپنی کی معافی مانگنا چاہتا تھا۔ اسپتال سے اس شخص کا پتہ مجھے مل گیا اور یہ بھی معلومات ملی کہ آپریشن میں تاخیر سے اس شخص کی، جس کا نام منور علی تھا، اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں اس پتے پر پہنچا۔ وہاں وہ کرائے کے مکان میں رہتا تھا اور اب
وہ بیوی کے انتقال ہو جانے پر کرائے کا مکان خالی کر گیا تھا۔ کہاں گیا کسی کو کوئی خبر نہ تھی۔ میں اس شخص سے اپنے کی معافی مانگنا چاہتا تھا۔ میں نے اس کا دل دکھایا تھا، جس کی مجھے یہ سزا مل رہی ہے کہ میرے بچے ایسے پیدا ہو رہے ہیں اور چند گھنٹے جی کر مر جاتے ہیں۔ یہ بچہ بھی دیکھ لینا، چند گھنٹے سے زیادہ جی نہ سکے گا۔ کاش وہ شخص منور علی مل جاتا، میں اس کے پاؤں میں پڑ جاؤں گا۔ وہ جب تک مجھے معاف نہیں کرے گا میں اس کے پاؤں میں لیٹا رہوں گا۔ وہ چاہے مجھے کتنی ٹھوکریں کیوں نہ مارے، میں خوشی خوشی سہ لوں گا، لیکن جب تک وہ مجھے معاف نہیں کرے گا میں اس کے قدموں سے دور نہیں ہوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر بچوں کی طرح رونے لگا۔ میری سمجھ میں خود نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے تسلی دوں یا اسے احساس دلاؤں کہ تم بہت ظالم انسان ہو۔ نہ جانے کتنے اور کیسے لوگ ہوں گے جو اس کے ظلم کا شکار ہوئے ہوں گے، جن کے بارے میں اسے پتہ بھی نہیں ہے۔ منور علی کے بارے میں ہی معراج کو معلوم ہے، اس لیے اسے ڈھونڈ کر معافی مانگنا چاہتا ہے۔ کانسٹیبل معراج نے بالکل درست کہا تھا، وہ بچہ چند گھنٹے جی کر مر گیا، اور میں اس مردہ بچے کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ نہ جانے کانسٹیبل معراج کی یہ سزا کب ختم ہوگی۔